ہمارے لیے آج کے پہلے کلمے کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 33ویں آیت سے لے کر اس کی 36ویں آیت تک۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدکاروں کو بھی اس کو ایک کو داہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ اب ہم پہلے کلمے کی تفسیر و تشریح کے لیے ایلڈر پطرس مقبول کو دعوت دیں گے کہ وہ سامنے آئیں اور کلمہ پیش کریں۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایلڈر صاحب شکریہ۔ معرفت لکھی گئی انجیل 23 باب 34 آیت۔ یہ یسوع کے لہو کی پہلی برکات ہے۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کلوری سے یہ صدا آئی جس میں ہمارے لیے معافی تھی، بغیر کسی شرط کے معافی، صرف ایمان سے یسوع مسیح کو قبول کرنے ہی سے تمام گناہوں سے معافی۔ جب ہم کلوری کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 صلیبیں نظر آتی ہیں، 2 ڈاکوؤں کی، ایک دائیں اور دوسرا بائیں طرف، اور درمیان میں ایک بے گناہ شخص ہے، ایسے شخص کی صلیب جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ جو کامل خدا بھی تھے اور کامل انسان بھی تھے، لیکن اس وقت کامل انسان کامل خدا ہو کر میرے اور آپ کے گناہوں کے عوضی بنے، تاکہ ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیں اور ہمیں تمام گناہوں سے رہائی ملے۔ اور لوگ جن کی خاطر یسوع دکھ اٹھا رہے تھے، انہی لوگوں نے یسوع سے نفرت کی، یہاں تک کہ چلا چلا کر یروشلم کی گلیوں میں کہا، اسے مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو۔ یسوع کو کلوری کے مقام تک پہنچایا گیا، جہاں انہیں کیلوں سے جڑ دیا گیا۔ وہ ہماری خاطر لعنتی موت مر رہے تھے تاکہ ہمیں گناہوں کی لعنت سے چھڑائیں، کیونکہ صلیبی موت لعنتی موت تھی۔ انسانی ہاتھوں نے صلیب کو بنایا، انسانی ہاتھوں نے یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں صلیب پر جڑے، انسانی ہاتھوں نے صلیب کو کھڑا کیا، لیکن اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ تھا، خدا کا منصوبہ تھا، معافی کا منصوبہ، کفارے کا منصوبہ، نجات کا منصوبہ۔ ایک بے گناہ شخص صلیب پر ہے، صلیب پر ساری رات مقدمے ہوتے رہے، ان پر 6 جھوٹے مقدمے ہوئے، انہیں مارا گیا، انہیں ستایا گیا اور سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کے کندھوں پر بھاری صلیب رکھی گئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے کلوری تک پہنچے، جہاں ان کے ہاتھ پاؤں کیلوں سے جڑ دیے گئے، لیکن ان تمام دکھوں میں بھی وہ ایمان میں قائم رہے۔ اس تکلیف میں کیا انہوں نے رحم کے لیے پکارا، اپنے ستانے والوں پر لعنت کی؟ نہیں، بلکہ اس الہی محبت کی وجہ سے جو وہ اپنے اندر رکھتے تھے، وہ اپنی تکلیف کو بھول کر ان کے لیے دعا کرنے لگے جو انہیں دکھ دے رہے تھے۔ یسوع مسیح نے ہمیں یوں تعلیم دی
لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ مقدس متی کی انجیل 5 باب 44 آیت۔ یسوع مسیح نے اس تعلیم پر خود بھی عمل کیا اور پیشن گوئی کو پورا کیا۔ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ مقدس یشعیاہ نبی کی کتاب 53 باب 12 آیت۔ یہاں ہم عظیم محبت کی تصویر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کو بغیر شرط کے معاف کیا۔ نمبر 2، اپنے ستانے والوں کے لیے بھی باپ سے درخواست کی کہ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو شفا دیتے تھے اور وہ پاؤں جو انہیں جگہ جگہ لے جاتے تھے تاکہ لوگ رہائی پائیں، اب صلیب پر کیلوں سے جکڑے ہوئے تھے، لیکن یسوع کا ایمان اور ان کی دعائیں جکڑی ہوئی نہیں تھی۔ جان کرنے کی حالت میں بھی یسوع نے صلیب پر سے دعا کی، اور جب پہلی بار بند ہونٹ صلیب پر کھلے تو یسوع نے اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی۔ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع کی خدمت کا آغاز بھی دعا سے ہوا اور کلوری پر اختتام بھی دعا سے ہوا۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کسی بھی حالت میں دعا کر سکتے ہیں اور ہماری دعا قوت ہے۔ اے باپ، انہیں معاف کر، یہ الفاظ غور طلب ہیں، کیونکہ اپنی ساری زمینی خدمت کے دوران یسوع نے کبھی لوگوں کی معافی کے لیے باپ سے درخواست نہیں کی، بلکہ اپنی الہی اختیار سے خود لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ خداوند یسوع نے مفلوج سے کہا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مقدس متی کی انجیل 9 باب 2 آیت۔ اور ایک بد چلن عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مقدس لوکا کی انجیل 7 باب 48 آیت۔ لیکن صلیب پر یسوع خدا باپ سے کہہ رہے ہیں، اے باپ، انہیں معاف کر۔ اس حقیقت سے خود انکار نہیں کہ یسوع خود خدا ہے، لیکن ان کی شخصیت میں 2 ذاتوں کا اتحاد ہے۔ وہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں۔ صلیب پر وہ انسانوں کے مشابہ ہو کر ان کے گناہوں اور خطاؤں کا فدیہ دے رہے تھے، اور منجی کی حیثیت سے باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے باپ، انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ خدا بن کر قربانی دیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے کامل انسان بن کر قربانی دی تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر قربانی دینا سیکھیں۔ شاید یسوع کے دل سے یہ دعا بار بار نکلی ہو کہ اے باپ، ان کو معاف کر۔ جب وہ کلوری پر پہنچے اور انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو ان کے دل سے یہی دعا نکلی ہوگی، اے باپ، ان کو معاف کر۔ جب انہیں صلیب پر لٹکایا گیا تو اس وقت بھی ان کے دل سے یہی دعا نکلی ہوگی، اے باپ، ان کو معاف کر۔ جب ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تو شاید اس وقت بھی انہوں نے اپنے دل میں یہی کہا ہوگا، اے باپ، انہیں معاف کر۔ جب ان کے کپڑوں پر کرا ڈالا گیا تو اس وقت یسوع کے دل سے یہی دعا نکلی ہوگی، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کئی بار یسوع کے دل سے یہ دعا نکلی اور ہمارے لیے خدا کے فضل کے تخت تک پہنچی۔ ان مشکل لمحات میں جب یسوع کو اندھیروں نے گھیر لیا تھا، یسوع کا ایمان اندھیرے آسمان پر ستارے کی مانند چمک رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے خدا باپ کو ہی پکارا۔ خدا کرے کہ مشکل وقت ہم بھی
ایمان میں قائم رہیں اور خدا باپ ہی کو پکاریں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر 3 مرتبہ دعا کی۔ پہلا، چوتھا اور آخری کلمہ دعا تھی۔ شروع میں، درمیان میں اور اپنے دکھوں کے آخری لمحات میں وہ خدا باپ سے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا۔ یسوع نے کن لوگوں کے لیے دعا کی؟ یسوع نے اپنے لیے دعا نہیں کی، بلکہ رومی سپاہیوں کے لیے، شرع کے عالموں کے لیے اور اس بھیڑ کے لیے جو انہیں دکھ دینے آ رہی تھی۔ جیسا یسایہ نبی نے 700 برس پہلے پیشن گوئی کی کہ یسوع نے خطا کاروں کے لیے شفاعت کی، یہ پیشن گوئی کلوری پر پوری ہوئی۔ دشمنوں سے محبت رکھنا نہایت مشکل کام ہے۔ جو نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ برائی کرنا، اور جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا۔ ہاں، یہ مشکل تو ہے، لیکن اگر ہم ایک لمحہ کے لیے کلوری کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں یسوع کی موت نظر آتی ہے، جو ہمارے لیے اپنی جان دے رہا ہے اور جان کنی کی حالت میں بھی دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم بھی اگر یسوع کے نقش قدم پر چلیں تو ہم بھی دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم ان تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں جن کا خدا باپ نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے۔ سمسون نے دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے خداوند سے قوت مانگی، لیکن یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگی۔ اسطفنس نے پہلے اپنے لیے دعا کی، بعد میں اپنے دشمنوں کے لیے، لیکن یسوع نے اپنے دشمنوں کے لیے کی۔ پطرس نے یسوع سے سوال کیا، میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں؟ یسوع نے کہا، 7 بار نہیں بلکہ 70 بار۔ ہم سکھائی ہوئی دعا میں کہتے ہیں، جس طرح ہم دوسروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو، تیرا بھائی غصے ہو تو پہلے اپنے بھائی کو منا، پھر تیری قربانی قبول ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہمارے اندر کڑوی جڑ پھوٹ نکلتی ہے۔ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ یہ کڑوی جڑ آپ کو دکھ دے گی۔ یاد رکھیں، آپ کو بھی اپنے گناہوں سے معافی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو آپ کی عدالت ہوگی، آپ پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ جو کچھ آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے اور ہماری برکات رک جاتی ہے۔ نا معافی کی روح روحانی ترقی روک دیتی ہے۔ نا معافی کا بوجھ اپنے اندر نہ بوئیں، کیونکہ پھر آپ اسی کی فصل کاٹیں گے اور اسی کا پھل کھائیں گے جو کہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ معافی مانگیں اور دوسروں کو معاف کریں، ان کے لیے دعا کریں جیسے یسوع نے صلیب پر کیا۔ کڑواہٹ اور نامعافی سے اور دور رہیں۔ اس درخت کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دیں۔ آج موقع ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے ستانے والوں کو، دشمنوں کو اپنے دل سے معاف کریں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یسوع نے بھی صلیب پر سب کو معاف کیا اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے بہت زیادہ برکت دے، آمین۔